کیا نام ہے تمہارا؟ عمران چونک پڑا تھا۔ پاپا پیشاب لگ رہا ہے کیا؟ اس نے متحیرانہ انداز میں پوچھا۔ میں نے تمہارا نام پوچھا تھا۔ عمران ہوں، عمران نے جواب دیا۔ صرف عمران؟ تو تمہارا کیا خیال ہے میں تمہیں اکیلا نظر نہیں آ رہا؟ نہیں، ٹھیک ہے، بوڑھا آہستہ سے بولا اور اس کے بعد پھر پرخیال انداز میں عمران کو دیکھتا رہا۔ چند لمحات کے بعد اس نے آہستہ سے کہا، میں نے تمہاری مدد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ویسے اس سے پہلے تو تم نے کوئی جرم نہیں کیا۔ کیا میرے پاس موٹر سائیکل ہے؟ عمران نے غصیلے لہجے میں کہا۔ موٹر سائیکل؟ ہاں، بھلا جرم سے موٹر سائیکل کا کیا تعلق؟ میرا خیال ہے حکام کا یہی نظریہ ہے۔ کیا مطلب؟ کبھی ڈبل سواری پر پابندی لگاتے ہیں اور کبھی… کیا مطلب؟ تمہیں اب ہر بات کا مطلب سمجھاتا رہوں؟ میں کسی بات کا مطلب نہیں سمجھا سکتا، عمران نے جلائے ہوئے انداز میں کہا۔ میں تمہیں تربیت دوں گا۔ کیا مطلب؟ عمران غصیلے انداز میں بولا۔ میں کہہ رہا ہوں میں تمہیں تربیت دوں گا۔ کیوں، میں نے تم سے تربیت مانگی ہے؟ بکواس مت کرو۔ جب تم پہلا جرم کرو گے اور کامیابی سے کرو گے تو میں تمہیں ایک موٹر سائیکل انعام میں دوں گا۔ عمران کو بے اختیار پھندا لگا، پھر وہ بری طرح کھانسنے لگا تھا اور پھر کھانسی کے دوران اس نے کہا، سچ کہہ رہے ہو کیا؟ ہاں، بالکل سچ، بوڑھے نے جواب دیا اور عمران کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ پھر وہ گلوگیر لہجے میں بولا، میں ساری زندگی سان مند رہوں گا اور زندگی کی آخری سانس تک تمہیں استاد جی کہوں گا۔ ٹھیک ہے، کھاؤ، آرام سے کھاؤ، بوڑھے نے اس کا شانہ تھپکتے ہوئے کہا اور عمران گردن جھکا کر کھانے میں مصروف ہو گیا۔ تل ابیب کے ایک مخصوص گوشے میں جسے ہر لحاظ سے محفوظ علاقہ قرار دے دیا گیا تھا اور جہاں موساد کی اہم ترین میٹنگیں ہوا کرتی تھیں، اس وقت بھی اس خوبصورت عمارت میں بنے ہوئے ایک عظیم الشان ڈرائنگ ہال میں تقریباً 11 افراد بیٹھے ہوئے تھے۔ کسی کی آمد کا انتظار تھا اور مکمل خاموشی طاری تھی۔ کچھ دیر کے بعد ایک خوبصورت خد و خال کا مالک تقریباً 40 سالہ شخص اندر داخل ہوا اور وہاں موجود لوگ نے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا۔ ان میں سے ایک شخص نے، جس کا نام موشے ہرمائز تھا، کھڑے ہو کر کہا، ہم اپنے درمیان آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں مسٹر والس پیٹروگن، آپ سے مل کر بے حد خوشی ہوئی ہے۔ شکریہ، لیکن میں اپنی طلبی کا مطلب نہیں سمجھ سکا، موشے ہرمائز، والس پیٹروگن نے کہا۔ ابھی ہمارے درمیان جس گفتگو کا آغاز ہوگا اس سے آپ اپنی طلبی کا مطلب پوری طرح سمجھ جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ والس پیٹروگن اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ موشے ہرمائز نے وہاں موجود لوگوں کو دیکھتے ہوئے کہا، ہاں، اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ ہمارا کورم پورا ہو گیا؟ اب کسی شخص کو یہاں نہیں آنا ہے۔ یہ بات آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں موشے ہرمائز، اب کے یہاں کسی اور کو نہیں آنا۔ گڈ، تو پھر میرا خیال ہے گفتگو کا آغاز ہو جائے۔ برائے کرم آپ کھڑے ہو کر اس میٹنگ میں والس پیٹروگن کی شمولیت اور ہمارے نئے منصوبے سے سب کو آگاہ کریں۔ موشے ہرمائز نے ایک شخص کی جانب انگلی اٹھا کر کہا اور وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا اور پھر بولا، میرا نام ہیری کاسموس ہے۔ جی ہم جانتے ہیں، سب نے بیک وقت کہا۔
اور مجھے یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ میں آپ لوگوں کو اس کانفرنس کا مقصد بتاؤں۔ چنانچہ میں بغیر کسی تمہید کے آغاز کرتا ہوں۔ آپ میں ہر شخص کو یہ معلوم ہے کہ اسرائیل اور کافرستان کے مفادات مشترک ہیں۔ بہت سے منصوبوں میں ہم نے کافرستان کے ساتھ تعاون کیا ہے۔ کافرستان کا سب سے اہم مسئلہ پاک ایشیا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ موساد کی مشکلات کا جب ذکر آتا ہے تو ہم بھی پاک ایشیا کا نام سر فہرست رکھتے ہیں، اور ہم میں سے ہر شخص کو یہ احساس ہے کہ پاک ایشیا ہمارے لیے ایک خطرناک ملک ہے۔ گو اس کے اور ہمارے درمیان طویل فاصلہ ہے، لیکن اگر ہم عالم اسلام پر نظر ڈالیں اور اپنے لیے خطرات کا تجزیہ کریں تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ پاک ایشیا کا خوف سب سے زیادہ ہے، اور اس بات کو ہم میں سے ہر شخص اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ خطرناک ملک ہمارا مد مقابل ہے، اور اتنے فاصلے پر بیٹھ کر بھی وہ ہمارے لیے بہت کچھ کر سکتا ہے۔ ہم براہ راست اس سے ٹکرانے کی جرات نہیں کر سکتے، لیکن ہمارا دوست ملک کافرستان چونکہ اس کی سرحدوں میں شامل ہے اور ہمارے تمام مقاصد میں کام دیتا رہتا ہے، اس لیے ہم اس کے شانوں کا سہارا لیتے ہیں۔ یوں تو ہماری قوم کا سب سے بڑا نظریہ یہ ہے کہ کسی پر اعتبار نہ کرو، صرف اپنے مفاد کے لیے دوستی کرو اور اپنے مفادات کو سامنے رکھ کر ہر ملک سے تعلقات بڑھاؤ۔ لیکن ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ ہی ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑتا ہے کہ کون ملک ہمارے لیے کس طرح کارآمد ثابت ہو سکتا ہے، اور اس سلسلے میں ہم سر فہرست کافرستان کو رکھتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اگر کبھی ہمارے مفادات کافرستان کے مفادات سے ٹکرائے تو ہم اس فہرست میں ایک تھوڑی سی تبدیلی پیدا کر کے اسے بھی اپنا دشمن ملک قرار دے سکتے ہیں۔ یہ ہمارا نظریہ ہے، اور اس نظریے کے اظہار کی اس وقت کوئی ضرورت نہیں۔ موشے ہرمائس نے اس گفتگو میں دخل اندازی کی۔ میں جانتا ہوں موشے ہرمائس، لیکن اپنے نظریات کا پرچار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان پر سختی سے اٹل ہیں۔ تقریر کرنے والے شخص نے کہا، ٹھیک ہے، آگے بڑھو۔ اور یہ بات کافرستان بھی اچھی طرح جانتا ہے، اور ہم بھی۔ اور اگر کافرستان کی جانب سے پاک ایشیا کے خلاف ایٹمی جنگ کا آغاز کیا جائے یا کوئی ایسا خوفناک حملہ کیا جائے جس میں پاک ایشیا سے کئی گنا بڑی طاقت کافرستان یہ سوچے کہ وہ پاک ایشیا کو کوئی نقصان پہنچا دے گا، تو یہ ایک خام خیال ہے، کیونکہ پاک ایشیا کافرستان سے بہت چھوٹا ہونے کے باوجود اس قدر جدید اور ذہین ملک ہے کہ اگر کافرستان نے ایٹمی جنگ کا آغاز کیا تو اسے اپنی 3 گنا سے زیادہ آبادی سے ہاتھ دھونا پڑے گا، اور پاک ایشیا اس کے شہروں کو کھنڈر بنا دے گا، اس کی تمام قوتیں تباہ کر دے گا۔ یہ بات کافرستان اچھی طرح جانتا ہے، اور شاید کافرستان کی تاریخ میں کوئی بڑے سے بڑا سرفرا بھی یہ خطرہ مول نہیں لے سکتا۔ جہاں تک ہمارا تعلق ہے تو ہم تو کسی طور یہ قدم اٹھا ہی نہیں سکتے، لیکن اس کے باوجود ہماری خواہش یہ ہے کہ پاک ایشیا کو بدترین نقصان پہنچایا جائے۔ بے شک وہاں تمام موجود افراد نے یک وقت کہا۔ اس لیے ہمارے منصوبہ سازوں نے ایک اور منصوبہ ترتیب دے دیا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہترین منصوبہ ہے۔ فرض کریں کہ اگر ہم اس میں کامیاب نہ ہو پائیں تو کم از کم ہم پاک ایشیا سے اپنے بہت سے مفادات حاصل کر سکتے ہیں۔
آپ برائے کرم اس کی وضاحت کیجئے۔ موشے ہرمائس نے نرم لہجے میں کہا۔ اب میں آپ لوگوں کو مسٹر والس پیٹروگن کے بارے میں بتاتا ہوں۔ والس پیٹروگن کے بارے میں یہ بات ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ بہت بڑے قوم پرست یہودی ہیں، اور اپنی اس مختصر زندگی میں انہوں نے اسرائیلی مفادات کے لیے لاتعداد کام کیے ہیں۔ ایک اعلیٰ درجے کے ایٹمی سائنسدان ہونے کی حیثیت سے ان کا نام دنیا کے ہر ملک میں مشہور ہے، اور سب ان کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں۔ مجھے علم ہے کہ آپ میں سے ہر شخص والس پیٹروگن کے بارے میں اچھی طرح علم رکھتا ہے، لیکن پھر بھی اس کانفرنس کی کارروائی کے طور پر میں نے پیٹروگن کا دوبارہ تعارف کرایا ہے۔ مسٹر پیٹروگن ایٹمی ہتھیاروں پر بہت ہی جدید ترین تجربات کر رہے ہیں، اور ان تجربات کی تھوڑی بہت تفصیل ایکرمین لیبارٹی نے شائع کی ہے۔ بہرحال مسٹر والس پیٹروگن کے تعاون سے ہم نے پاک ایشیا کے خلاف ایک عظیم منصوبہ ترتیب دیا ہے۔ منصوبہ یہ ہے کہ مسٹر والس پیٹروگن تل ابیب سے فرار ہوں گے اور اس کے بعد روپوش ہو جائیں گے، لیکن ان کا ٹھکانہ ہینی گانگ میں رہے گا۔ ہینی گانگ، جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہے، کہ مشرق بعید کا علاقہ ہے، اور مسٹر پیٹروگن کے لیے وہاں نہایت معقول بندوبست کیا گیا ہے، جو ان کی اپنی پسند کے مطابق ہے۔ مسٹر پیٹروگن ایک منصوبے میں حکومت اسرائیل سے انحراف کریں گے اور اس کے نتیجے میں یہاں سے فرار ہو جائیں گے۔ حکومت اسرائیل ایکرمین حکومت کو اس بارے میں اطلاع دے گی، اور ہو سکتا ہے کہ دنیا کے کچھ ممالک مسٹر والس پیٹروگن کی تلاش میں سرگرداں ہو جائیں، کیونکہ بہرحال ان کا ایک نمایاں مقام اور نمایاں نام ہے۔ لیکن یہ سب کچھ ایک منصوبہ ہوگا، اور ہمیں مسٹر والس پیٹروگن کے لیے تمام انتظامات کرنے ہوں گے۔ ہینی گانگ میں مسٹر والس پیٹروگن کی ایک شاندار لیبارٹری ہے، وہاں وہ ایٹمی ہتھیار تیار کریں گے، اور اس کے بعد بہترین طریقے سے پاک ایشیا سے معاملات چلیں گے۔ حکومت کافرستان اس سلسلے میں مسٹر والس پیٹروگن کو اپنی خدمات پیش کر چکی ہے۔ ادھر ہم بھی ان کی مکمل معاونت کریں گے، لیکن ہماری طرف سے ان کے خلاف بہت سے ایسے بیانات جاری ہوں گے جو بہرحال مسٹر والس پیٹروگن کے لیے بظاہر مہلک ہوں گے، لیکن اصل معاملہ ہمارے درمیان آپس میں طے ہے۔ تو میرے دوستو، میں اس منصوبے کی نوک پلک درست کرنے میں آپ لوگوں کا تعاون بھی چاہتا ہوں۔ مسٹر والس پیٹروگن پاک ایشیا کے خلاف ایک ایسا محاذ ہے جس کا توڑ مستقبل میں جا کر مشکل ہو جائے گا، اور ہم کسی وقت بھی پاک ایشیا پر حملہ کر کے اسے تباہ و برباد کر سکتے ہیں، جبکہ پاک ایشیا جوابی حملہ نہیں کر سکے گا، کیونکہ مسٹر والس پیٹروگن کا حکومت اسرائیل سے بھی کوئی تعلق نہیں رہے گا، اور نہ ہی حکومت کافرستان اس حملے کی اصلیت کو قبول کرے گی۔ گویا اس طرح سے دونوں کام بن جاتے ہیں، یعنی یہ کہ ہمارے خلاف کوئی عمل بھی ممکن نہیں رہے گا، اور ہمارا کام بھی شاندار طریقے سے بن جائے گا۔ اس شاندار پلاننگ کی ہم دل سے مبارکباد دیتے ہیں۔ بلا شبہ یہ ایک ایسا کام ہے جو منصوبہ سازوں کا اتنا بڑا کارنامہ کہا جا سکتا ہے جتنا بڑا مسٹر والس پیٹروگن دیں گے۔ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ یہ منصوبہ بھی مسٹر پیٹروگن کا ہی ہے، کیونکہ یہ سچ ہے کہ یہ ایک زبردست قوم پرست ہیں۔ پیٹروگن نے کھڑے ہو کر سب کا شکریہ ادا کیا، اور میں نے یہ منصوبہ یوں سمجھ لیجئے سالہ سال کی کاوشوں کے بعد بنایا ہے، اور میں اس پر مکمل طور پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ گڈ، ویری گڈ۔ پھر سب نے اس منصوبے کی تعریفیں کی اور مسٹر والس پیٹروگن کو مبارکباد دی۔ موشے ہرمائس نے مسٹر والس پیٹروگن کو پھولوں کے ہار پہنائے، اور اس کے بعد کانفرنس ختم ہو گئی۔
گویا پاک ایشیا کے خلاف ایک اور بھیانک منصوبے کا آغاز ہو گیا تھا۔ نیلے رنگ کی شاندار کار سیدھی سڑک پر چلتے چلتے اچانک رکی اور پھر سڑک سے اتر کر کچے راستے پر چل پڑی۔